اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 54 اور 55۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو، اور وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ ہمارا نماز کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہم جو پچھلی ساری نماز کے بارے میں بہت سارے احکامات بہت ڈیٹیل سے ہم نے مختلف پہلوؤں سے دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ان سب میں سے جو چھوٹے چھوٹے ہم نے سب ٹاپکس کیے، ان سب ٹاپکس میں سے یہ والا جو سب ٹاپک ہے یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ویسے بھی ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا اور سمجھانا بھی چاہوں گا۔ یہ اب جو سب ٹاپک ہم کر رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ باری باری ایک ایک کر کے انشاءاللہ آیات شیئر کروں گا، وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہ جو نماز ہے یا ایون زکوٰۃ، لیکن کیونکہ ہم نماز کا ٹاپک کر رہے ہیں تو نماز جو ہے یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع نہیں کی، جو کہ بہت کچھ اس طرح کی آئی ڈونٹ نو کہاں سے وہ آتی ہیں، وہ کون سے دین کی بات ہے، کیا وہ دین کون ان کو پیش کرتا ہے اور کیوں کس وجہ سے کرتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ لیکن ہم اگر قرآن پاک میں پڑھیں یہ بات کو، اور واضح واضح لکھا ہوا ہے، جیسے اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تو کیا وہ جو بات ہے کہ یہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز انہوں نے شروع کی، اور یہاں تک کہ یہ دین ہی اسلام تو ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے، یہ باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں، مجھے مطلب کیا کہا جا سکتا ہے اس پہ۔ ہمارا اصل میں دین کا سورس تو قرآن پاک ہے نا، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو کوئی ایسی ایمبیگویسی بھی نہیں ہے، مینز کہ بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ جس کی کہیں تفسیر میں کچھ اور واضح کچھ اور مطلب نکال لیا جائے یا کچھ اور کر لیا جائے۔ یہ تو سیدھی سیدھی سی بات ہے، عربی ہے، اس کا نیچے صاف صاف ترجمہ ہے، عربی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نمازیں جو تھیں یہ پہلے بھی تھیں، اور یہ ہمارا سب ٹاپک ہے اب سے۔ میں آپ کے ساتھ، یہ تو ایک آیت ہے نا، میں آپ کے ساتھ آگے 2 4 5 6 اور بھی آیات انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں۔ کچھ ہم آلریڈی زیادہ ہیں، 8 10 ہیں ٹوٹل آیات، لیکن کچھ ہم کر چکے ہیں، تو وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ان کو میں مینشن ضرور کر دیا کروں گا۔ ٹوٹل 7 8 شاید 10 کے قریب آیات ہیں، لیکن 4 5 تو بالکل یونیک نئی والی آیات انشاءاللہ کرتا ہوں، صرف اس پہ کہ پہلے نبی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کے گھر والے، ان کے فالوور پیروکار بھی نماز پڑھتے تھے، اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا کہانی اور کیا چیز سنائی جاتی ہے، اور کیوں سنائی جاتی ہے، کس وجہ سے، اس کی بیس بھی ظاہری بات ہے ان کو بھی بہت بالکل غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کی بیس بھی کچھ احادیث کی ہے، وہ احادیث غلط ہیں صحیح ہیں کیا ہیں وہ ہم مطلب میرے ہی تو اس پہ اتنی ریسرچ نہیں ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے کہ اچھا یہ جو آیات میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کرتا ہوں، یہی جو میں نے شروع میں بھی بات کی، اسی لیے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، خود غور و فکر کریں، اور آپ خود سمجھیں کیا ہو رہا ہے۔ یقین کریں آپ خود اس کو اگلی پچھلی اس کا پورا، اگر یہ آپ اس کی اگلی پچھلی آیات دیکھیں نا، تو یہ بہت سارے نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے آگے بالکل اگلی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو گیا ہے، یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، تو اسی طرح آپ کنٹیکس بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تاکہ غور و فکر کریں آپ خود بھی۔ اچھا جی، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو۔ اس کتاب میں قرآن پاک میں کس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، تو بات بالکل واضح اور کلیئر ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اوپر عربی میں بھی نام ہے، واقعہ بیان کرو، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی. یہاں تصدیق کر دی کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی. اگلی آیت ہے. اب بندہ یہ کہے کہ یہ اگلی آیت کسی اور نبی کی، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ مطلب میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی دلیل بھی پیش کر سکتا ہے نا، لیکن وہ دیکھیں بات بھی بالکل سیم ہے اگلی آیت میں، سیم وہ طرز بیان بھی سیم ہے. وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا پیچھے ذکر ہو گیا ہے. اچھا یہ دیکھیں اس میں بھی بالکل سیم طرز بیان ہے، اور تھا بھی رسول اور نبی، اور یہاں اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. تو بات ایک ہی ہے، کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اور وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. اب اس سے واضح کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش میں نیکسٹ جو پچھلے جو نبی تھے وہ حضرت اسماعیل تھے، ان کے بیچ میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کے، جنہوں نے یہاں آ کے مکہ کو آباد کیا، جن کی نسل سے سارے قریش چلے، وہ اگر نماز اپنے گھر والوں کو کہتے تھے یہاں پہ، تو کیا ان کی نسلوں میں نہیں پڑھی جاتی ہوگی؟ کیا آگے نہیں وہ نماز چلی ہوگی؟ کیا ان کے جو اپنے گھر والوں کو کہتے تھے، اپنے گھر والوں کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہی ہوتے ہیں نا، بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یا ماں باپ ہوتے ہیں. تو اگلی نسل بیوی اور بچوں کی ہے نا. تو وہ بچوں کو اگر کہتے تھے تو بچے اپنے بچوں کو نہیں کہتے تھے، اور وہ آگے ایسے ہی آگے چلتی نہیں آئی ہے. اس کی جیسے کہ ہم نے پچھلی کچھ آیات میں پڑھا ہے نا کہ اس کی فارم چینج کر دی گئی، اس میں بہت سارا شرک انوالو کر دیا گیا. جیسا کہ ہم نے قرآن پاک میں ابھی کچھ پچھلی ویڈیو میں ہی وہ آیت پڑھی کہ جو مشرکین کی نماز تو کعبہ کے گرد سیٹیاں بجانا ہی رہ گئی تھی، یا ان کی تو نماز بس سیٹیاں بجانا ہی تھی کعبہ کے ارد گرد. تو وہ دیکھا، وہ بھی بیان کر دیا کہ انہوں نے کیسے اس میں شرک کو انوالو کر لیا اور کیسے نماز کو چینج کر دیا. کنسیپٹ اس میں بھی نماز کا ہے، ان میں بھی ہے، قریشوں میں اس سے پہلے نماز کا کنسیپٹ ایگزسٹ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ صلاح کا ورڈ اٹ سیلف جو عربی میں ایگزسٹ کرتا ہے قرآن پاک میں ہے، اس کا مطلب ہے تب عربوں میں بھی وہ تھا، کیونکہ قرآن پاک عربی مبین میں ہے، خالی عربی میں نہیں، عربی مبین میں ہے، کہ جو عام زبان اس ٹائم کی تھی، عام فہم زبان. عربی مبین مینز جو عام فہم زبان تھی اس وقت کی قریشوں میں اور عربوں میں، اس میں ہے قرآن پاک. تو اگر صلاح اس میں ہے تو وہ عام فہم عربیوں کو بھی صلاح کا پتہ ہے. نماز کا کنسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قرآن پاک سے پہلے ایگزسٹ کرتا ہے عربیوں میں. یہ آپ اور ہم اگلی اور بھی دیکھیں گے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک دیکھیں گے ہم لوگ، کہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں نا ویسے تو نبی جو بالکل آخری نبی ہیں اوورآل پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں نا. اور ان کے پاس جو عیسائی ہیں مدینے کے ارد گرد جو عیسائی آباد ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے ہی ماننے والے ہیں نا. تو اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو عیسائیوں میں بھی تو تھی نا. تو نماز مسلمانوں میں مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی، اور ہم اس پہ آلریڈی آیات کر چکے ہیں شاید کہ یا شاید نہیں کی، وہ بھی ہم دیکھیں گے. قرآن پاک میں مسلمان بھی دوسروں کو بھی کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری آیات ہیں اس پہ بھی، وہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہوگی. تو نماز کا کنسیپٹ ہم ان کو آگے انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں دیکھتے جائیں گے، ابھی ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے. اچھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. جزاک اللہ خیر.